کافکا نے جدید آدمی کو کاکروچ کہا تھا نا، کیونکہ کاکروچ آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا. جب آسمان کی طرف نہیں دیکھا تو ستارے بھی نہیں دیکھے، تو اتنے بڑے بڑے ستارے ہمیں نظر ہی کیوں آئیں گے؟ اور پھر وہ صبح کا ستارہ جو بہت تھوڑی دیر کے لیے چمکتا ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق؟ بھائی ہم تو پرماننٹ دکانوں کے عاشق ہیں نا، پرماننٹ روڈز کے عاشق ہیں. تو چھوٹی چیزیں جو تھوڑی دیر کے لیے چمکے، ہم نے ان کو کہاں دیکھنا؟ اور پھر جب وہ ہو بھی آسمان پہ، تو ہم تو ایسے زمین کی طرف بس دیکھ سکتے ہیں. اور وہ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں اب ہم کبڑے ہونے کو ہیں اپنی پستیوں کی وجہ سے. تو اقبال نے ہیلیز کومٹ بھی دیکھا، جو تم صرف ایک دفعہ زندگی میں دیکھا جاتا ہے، اور اپنی زندگی کے نازک ہونے کو یاد کیا اسٹرے ریفلیکشن میں 15 مئی 1910 کو. بانگ درا میں علامہ محمد اقبال ہمارے سامنے صبح کے ستارے کی خواہش رکھتے ہیں. صبح کا ستارہ اپنی بیچارگی کا اظہار کر رہا ہے بانگ درا میں، کیونکہ صبح کے ستارے کے بارے میں یہ جاننا مشکل ہوتا ہے کہ وہ رات کا دوست زیادہ تھا یا دن کا دوست زیادہ تھا. اس کو ایسے گرے ایریا میں پیدا کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ رات کے اختتام کا نعرہ لگانے آیا ہے یا صبح کی دلیل دینے آیا ہے. ایک تو اس کا یہ تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس وجہ سے وہ بہت بے چین ہے کہ بھائی میں کس قبیل سے ہوں. دوسری بات، اس کے لیے یہ کہنی بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے چمکنے سے تو اچھا ہے کہ میں زمین والوں کی پستی کو قبول کر لیتا. تو وہ اس نظم میں علامہ محمد اقبال کیسے رکھتے ہیں، ذرا اس کو دیکھیے گا. لطف ہمسائیگی شمس و قمر کو چھوڑوں اور اس خدمت پیغام سحر کو چھوڑوں. یہ جو مجھے شمس اور قمر کے ساتھ ہمسائیگی کا ساتھ رہنے کا مزہ آ رہا ہے، جی چاہتا ہے اب اس کو چھوڑ دوں. اور یہ جو میری ذمہ خدمت لگی ہوئی ہے پیغام سحر کی، صبح کا پیغام دینے کی، جیسے ہی صبح کا اعلان میری نشاندہی سے ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اس کو چھوڑ دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے نظر آنے کا، اپنی خودی کو ایکسپریس کرنے کا، ایکسپریشن دینے کا موقع بہت تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے. تو میں لطف ہمسائیگی شمس و قمر کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا ہوں. میں اتنے بڑے سورج جس کی طرف سب دیکھتے ہیں، یا قمر جس کو سب دیکھتے ہیں اور مجھے نہیں دیکھتے، تو پھر میں نے اس نیبرہڈ میں رہ کے کیا کرنا؟ میں اس کو چھوڑنے پر آمادہ ہوں اور کسی ایسے مقام کو ڈھونڈوں گا جہاں میری خودی ایکسپریس ہو، میری ذات بہتر طریقے سے آرکائیو ہو جائے. میرے حق میں تو نہیں تاروں کی بستی اچھی، اس بلندی سے زمیں والوں کی پستی اچھی. یہ جو تاروں کا ٹاؤن ہے بھائی، اس میں میرا لینا دینا ہی کیا؟ میں کون سا پوری رات نظر آتا ہوں؟ ستارے اپنا جو وہ اپنی شان ہے وہ رات کے اندھیرے میں دکھاتے ہیں، تب تو میں ہوتا ہی نہیں. صبح جب ہوتی ہے تب سورج کی حکمرانی ہے، اس میں میرا کیا لینا دینا؟ تو ایک لمحے بھر کے لیے آتا ہوں جس میں جدید آدمی تو سویا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی صبح دفتر کے وقت پہ ہوتی ہے نا، فجر کے وقت تو ہوتی نہیں. تو میں تو ایک ایبسٹریکٹ بینگ ہوں، آیا نہیں آیا. تو اس بلندی سے بہتر نہیں کہ میں زمین والوں کی پستی کو قبول کر لوں؟ تھوڑی پرمننس تو ہوگی اس آئیڈیا میں. آسماں کیا عدم آباد وطن ہے میرا، صبح کا دامن سچا کے کفن ہے میرا. آسماں کیا، میرا گھر آسمان نہیں ہے، عدم آباد وطن ہے میرا، یعنی میں عدم آباد میں رہتا ہوں. آپ دیکھیے اقبال کا حسن اظہار، عدم ایبسنس ہے، مطلب اینیلیٹ ہو جانے کی کیفیت کو کہتے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں وہاں رہتا ہوں جہاں کوئی نہیں رہتا، جہاں موت رہتی ہے وہاں میں ایگزسٹ کرتا ہوں. یعنی میری ایگزسٹنس ایبسنس میں ہے، پریزنس میں نہیں ہے. تو آسمان کیا عدم آباد، یعنی اقبال نے عدم کا آباد کر کے دکھایا. یعنی وہ تمام عدم، کوئی گہرے، کوئی چھوٹے، کوئی اونچے، کوئی لمبے، عدم کی جو اقسام ہے ان کا ایک دیس اقبال نے آباد کر کے دکھایا. اور صبح کا ستارہ کہتا ہے پریزنس میں تو میں 1.5-2 منٹ کے لیے آتا ہوں، ایبسنس ہی میرا گھر ہے. میں عدم آباد ایک ٹاؤن ہے، میں وہاں پر رہتا ہوں. صبح کا دامن صد چاک کے کفن ہے میرا. اور یہ جو صبح کا دامن پھٹتا ہے، وہ وہاں سے سمجھے کہ میرا کفن تیار ہوتا ہے جس میں مجھے لپیٹ لیا جاتا ہے. اور اس میں صد چاک کہا ہے کہ اس میں 100 ہولز ہیں، اس لیے کہ جب صبح کی روشنی آتی ہے تو وہ بادلوں کو توڑتی مختلف ٹکڑوں کی صورت میں نیچے آتی ہے. تو وہ جو صبح کا دامن چاک ہوتا ہے وہ ایک انداز میں نہیں ہے، یعنی وہ 100 طرح سے چاک ہوا ہے، اور وہ 100 طرح سے میرے کفن کی تیاری پکڑے گی. ایک اور بات یہ دیکھیے کہ کفن کے لیے بھی اس میں ہولز رکھے جاتے ہیں نا. یہ کوئی سیدھا سا کپڑا تو نہیں اوپر بچھا دو، یہ کمبل نہیں ہوتا کفن. تو کفن کو جو ہولز درکار ہوتے ہیں اس کی بھی یہاں پہ ہم استعارے کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں. میری قسمت میں ہے ہر روز کا مرنا جینا، ساقی موت کے ہاتھوں سے سبو ہی پینا. میری قسمت میں ہے ہر روز کا مرنا جینا. میری زندگی دیکھیے
کہ میں ہر روز مرتا اور جیتا ہوں، لیکن ہر روز مرنے جینے میں بہت بڑائی ہوتی ہے، بشرطے کہ کسی محبوب کے لیے، کسی مرشد کے لیے مرنا پڑے، کسی مقصد کے لیے مرنا پڑے۔ میرا مرنا تو بالکل بے مقصدیت ہے، صبح، سورج، رات، چاند، میں بیچ میں کہاں؟ تو میں روز جی بھی رہا ہوں، مر بھی رہا ہوں، ساقی موت کے ہاتھوں سبو ہی پینا۔ تو صبح کے وقت جو شراب دی جاتی ہے وہ مجھے صبح کے وقت ساقی آ کے پلا کے مجھے مار دیتا ہے، حالانکہ میں زندہ ہوں۔ یہ بھی ایک عجب بات، دیکھیں اقبال بتا رہے ہیں، وہ کتنی گھناؤنی زندگی ہے جس میں آپ زندہ ہیں مگر آپ کو مرے ہوئے کی طرح رہنا ہے، گمنام رہنا ہے، شناخت کے بغیر رہنا ہے۔ موت سے بدتر ہے نا ایسی زندگی جس میں آپ کی خودی نے اظہار ہی نہ پایا۔ نہ یہ خدمت، نہ یہ عزت، نہ یہ رفت اچھی، اس گھڑی بھر کے چمکنے سے تو ظلمت اچھی۔ بھائی یہ جو خدمت میں کرتا ہوں صبح کے اعلان کی، اور یہ جو عزت مجھے ملی ہے کم بھر کی کہ بھائی یہ صبح کا ستارہ ہے، اور یہ رفت، یہ جو بلندی مجھے ملی ہے، اب ذرا ان کو جوڑ کے دیکھیے کہ خدمت کرنے کے لیے اس کو بلندی دی گئی۔ اب کا دور تو نہیں، پہلے زمانوں میں مؤذن بلندی پر جاتا تھا اور پھر اعلان کرتا تھا، تو جیسے ہی صبح کا ستارے کو رفت دی گئی ہے تاکہ وہ خدمت کر سکے اور اس کے بدلے میں عزت لے سکے۔ اس گھڑی بھر کے چمکنے سے تو ظلمت اچھی۔ اب یہاں دیکھیں نا اقبال اپنے وہ سب سے ماسٹر انداز میں آ رہے ہیں کہ اگر اندھیرا پرمننٹ ہے، اگر اندھیرا مضبوط ہے، اگر اندھیرا ایسے ایکسپینڈ، وسیع ہو رہا ہے، تو پھر اس کی خودی کا اظہار اس روشنی سے بہتر ہے جو ایک لمحے کے لیے آ گئی اور چلی گئی۔ تو اس گھڑی بھر کے چمکنے سے وہ اندھیرا بہتر ہے جہاں تھوڑی پرمننس تو موجود ہے، کیونکہ اقبال کے ہاں پرمننس ہونا بہت عام کرائیٹیریا ہے تسلسل زندگی، وہ میں ابھی آگے جا کے ذکر بھی کرتا ہوں۔ میری قدرت میں جو ہوتا تو نہ اختر بنتا، کارے دریا میں چمکتا ہوا گوہر بنتا۔ مجھے اگر عبور دیا جاتا، مجھے اپنا مالک مصور بنایا جاتا، میں اپنے آپ کو ستارہ نہ بناتا، مگر میں کسی دریا کے گہرے حصے میں ایک موتی بن کے زندگی کو قبول کر لیتا۔ میں کبھی بھی اختر بننے کو، ستارہ بننے کو قبول نہ کرتا۔ وہاں کی موجوں کی کشمکش سے جو دل گھبراتا، مگر ایک مسئلہ تو ہے، اب دیکھیں کہ جو پانی کی مخلوقات ہیں ان کے ہاں کوئی تصور آسمان نہیں ہے، کوئی آسمان کا تصور ان کے ہاں نہیں ہے، ملتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کسی پانی کی مخلوق کو اس طرح سے زمین سے باہر آ کے وہ اس شے کو سے محظوظ ہوتے نہیں دیکھا نا۔ زمین کی مخلوقات میں کئی ہیں جو محظوظ ہوتے ہیں۔ وہاں کی موجوں کی کشمکش سے جو دل گھبراتا، چھوڑ کر بحر کہیں زیب گلو ہو جاتا۔ تو اگر میرا دریا کی گہرائی میں دل گھبراتا کہ بھائی یہاں تو پانی پانی ہے، آسمان ہی نہیں ہے، اور ایک خاص طرح کی انڈر واٹر سرفیس کی خاموشی بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں کسی کے گلے میں لٹکنے والا موتی ہوتا، نہ کہ پانی کی گہرائیوں میں نہ نظر آنے والے مقامات پر چھپا ہوا موتی ہوتا۔ ہے چمکنے میں مزہ حسن کا زیور بن کر، زینت تاج سر بانو کیسر بن کر۔ بھائی کیا مزہ ہے، حسن جو اپنی ہر ذات میں مکمل ہے، اس کی پروان میری وجہ سے اگر چڑھنے لگ جائے تو یہ زیادہ بہتر زندگی نہیں؟ وہ دیکھیے اب اس صبح کے ستارے نے کہاں سے شروع کی اور خواہش کی کہ میں دریا کے اندر کا موتی ہوتا، اور موتی ہونے سے بھی اگر وہاں پانی کے اندر سے بھی دل گھبراتا تو اس کا دل ہے کہ وہ کسی حسین عورت کے گلے میں لٹک جاتا اور اس کے حسن کے اندر کچھ ایڈیشنز کرنے کی کوشش کرتا، یا کسی ملکہ کے تاج کا میں وہ وہاں پر لگ جاتا۔ ایک پتھر کے جو ٹکڑے کا نصیبہ جاگا، خاتم دست سلیماں کا نگیں بن کے رہا۔ وہ پتھر ہی تو تھے جو حضرت سلمہ کی انگوٹھی میں لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ چرند پرند ان پہ گفتگو کرتے تھے، ان کے ساتھ ان پہ حکومت کرتے تھے، ان سے بات کرتے تھے۔ تو کیا ہم نے پتھروں کی قسمتیں نہیں جاگتے دیکھی؟ تو میں نے کیا آسمان کا ستارہ بن کے کرنا تھا؟ میں تو اس پتھر کے روپ میں زیادہ بہتر نظر آتا۔ ایسی چیزوں کا مگر دہر میں ہے کام شکست، ہے گور ہائے گراں مایا کا انجام شکست۔ مگر پتھر تو ٹوٹ جاتے ہیں، پتھر بک جاتے ہیں، پتھر ماتھوں سے اتار لیے جاتے ہیں۔ کوہ نور اب کسی اور دیس میں پڑا ہے، وہ اس دیس کا جو تھا وہ لے گئے ہیں، چوروں کی نگاہوں میں رہتے ہیں، ان کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں اور پھر آخر میں توڑ دیے جاتے ہیں۔ ذرا اوپر سے گرا نہیں تو پتھر ٹوٹا نہیں، مہنگا پتھر پاش ہو جائے گا۔ زندگی وہ ہے کہ جو ہونا شناسائے اجل، کیا وہ جینا ہے کہ ہو جس میں تقاضائے اجل۔
ایسی زندگی کا کیا فائدہ جہاں موت اختتام بن جائے. علامہ کہ ہاں موت انتقال ہے، منتقل ہونا، تسلسل جاری رکھنا، پچھلے کپڑے اتار دینا، ٹائٹ جوتا اتار دینا، نیا جوتا پہن لینا، نئے سفر کے لیے نیا لباس پہن لینا. اور اگر موت اختتام ہے، دی اینڈ ہے، تو ایسی زندگی کو شروع ہی کیوں کرنا؟ کیا ایسے جینا ہی کیا جس میں تقاضا ہے یا جس میں اجل ایک تقاضا ہو، لازم ہو. ہے یہ انجام اگر زینت عالم ہو کر، کیوں نہ گر جاؤں کسی پھول پہ شبنم ہو کر. یار یہ اتنا ستارہ بھی پتھر نما ہی ہے اور موتی بھی پتھر کی قسم ہے. بہتر نہیں یہ فلوڈ سا شبنم ہوتی ہے، اوس ہوتی ہے، پھول کو تر و تازہ کر دیتی ہے، بہار کو رنگین کر دیتی ہے، باغ کو جان دے دیتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے تو وہ کیوں نہ بن جاؤں؟ وہ نازک سی اوس. سوچئے پتھر شروع ہوا ہے اوپر سے، پختہ سخت پتھر، اور دل اوس پر اس کا پورا آ رہا ہے. کیونکہ اوس خود کو مکمل ہی تب کرتا ہے جب دوسرا مکمل ہو جائے. یعنی اوس کا تکمیل اس بات میں ہے کہ پھول کی تر و تازگی بحال کر دی ہے. کسی پیشانی کے افشاں کے ستاروں میں رہوں، کسی مظلوم کی آہوں کے شراروں میں رہوں، یا پھر کسی کے ایسے ماتھے پہ چمکوں، خواتین نہیں پہنتی ایسے جیولری ماتھے پہ، یا پھر کسی مظلوم کی آہوں کے شراروں میں رہوں. وہ علامہ اقبال فارسی میں کہتے ہیں نا، اے پہاڑ تجھ سے کیا لینا دینا، تجھے تو بلندی پر اتنے اپنے پہاڑ اور پتھروں میں تو گم ہے، تجھے تو زمین والوں کی آہوں کی آواز ہی نہیں آتی. تو وہ کہتا ہے ستارہ اس زندگی کا کیا مزہ، ایک تو میں تھوڑی دیر کے لیے نکلتا ہوں لیکن سخت ہوتا ہے نا پتھر، تو واقعی سنگ دل ہو گیا ہوں کہ مجھے تو زمین والوں کی آواز بھی نہیں آتی، آہوں کا شرارہ بھی نہیں آتا. اشک بن کر سر مژگاں سے اٹک جاؤں میں، کیوں نہ اس بیوی کی آنکھوں سے ٹپک جاؤں میں. یار بس کیا پتھر، کیا موتی، کیا ستارہ، کیا شبنم، کیا اوس. یار میں کسی اس بیوی کی آنکھوں کا آنسو کیوں نہ بن کے دیکھوں، جس کا شوہر ہو رواں ہو کے ذرے میں مستور، جس کا خاوند اپنا ذرہ پہن کے، اپنی جنگ کا لباس پہن کے جا رہا ہو سوئے میدان وغا، حب وطن سے مجبور، جس کو جنگ کا میدان بلا رہا ہو وطن کی محبت کی وجہ سے. تو میں ایسی عورت کے چہرے کا آنسو بن کے کیوں نہ رہوں. یاس و امید کا نظارہ جو دکھلاتی ہو، امید اور مایوسی بر وقت اس عورت کے چہرے پہ ہو کہ شہید ہو گیا، ہائے تو میرا کیا بنے گا. بچ کے غازی آ گیا تو ہاں پھر جنگ تو جیتی جیتی، اس نے مجھے بھی جیت لیا، میرا مستقبل بھی محفوظ ہو گیا. تو یاس و امید، ایک ہی چہرے پہ امید اور مایوسی آ چکی ہے، اور جس کی خاموشی سے تقریر بھی شرماتی ہو. بھائی حسین آدمی و انسان کا خاموش ہو جانا افلاطون کی کئی کتابوں پر بھاری ہے. تو وہ جو حسن کا اظہار پا جانا، میرے خیال سے لٹریچر یہی تو چاہتا ہے. تو اظہار پا جائے تو پھر اتنے میں نے شاعری پڑھنی کیوں، اگر وہ مینیفیسٹ جب ہوگی حقیقت. وہ پھول دیکھ لیا، پھر یہ پھول لالا گل کیا یاد کر کے کرنے، پھول جو دیکھ لیا. جس کو شوہر کی رضا تاب شکیبائی دے، اور نگاہوں کو حیا طاقت گویائی دے. اس کو شوہر کی رضا مندی کہ میں بہادر ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، ہمت دے رہی ہے، غیرت دے رہی ہے، صبر دے رہی ہے اس عورت کو. وہ گھبرا نہیں رہی اس بات سے، گھبراتی ہے، یاس میں جاتی ہے، مگر امید دیکھتی ہے جب وہ اپنے خامد کا کانفیڈنس دیکھتی ہے، اس کی رضا دیکھتی ہے، اور اس کی آنکھیں گفتگو کر رہی ہیں. کیونکہ اس وقت تو وہ ذرہ پہن رہا ہے، تلوار رکھ رہا ہے، تو اس وقت کیا اس سے بات کرنی. تو اب آنکھیں ہی سب کچھ دیکھ رہی ہیں اور آنکھیں ہی گفتگو کر رہی ہیں. تو اس سب چیزوں نے اس کی آنکھوں کو بہترین مقرر بنا دیا ہے. زرد رخصت کی گھڑی عارض گلگوں ہو جائے، کشش حسن غم ہجر سے افزوں ہو جائے. بھائی گھبراہٹ سے اب اس عورت کا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے، اور اس کے چہرے کا پیلا پن غم اور ہجر اس کے حسن میں اضافہ کر رہا ہے. یعنی اگر حسن یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا تسلسل قائم رکھے تو حسن غم اور ہجر لیتا رہے. سوچیے اقبال کا کلام. یعنی حسن جس کو ڈیسٹینیشن یا بڑا کمپلیٹنگ پوائنٹ سمجھا جاتا ہے، اس کا تسلسل، اس کی اصل
وہ زینت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو غم کا سرما اور یہ ہجر کا یہ نا چہرے کو سجانے کے لیے لگاتا رہے، تو اس عورت کا حسن بڑھ گیا ہے غم دیکھنے کے بعد، اور چہرہ پیلا پڑ گیا، اس کے گال پیلے پڑ گئے ہیں کہ اب تنہائی کو سہنا ہے، اور خامند بھائی کاروبار پہ نہیں جا رہا کہ واپس تو آئے گا ہی، وہ جنگ پر۔ ذرا سوچئے، ہمارے ہاں یہ کینوس ہی نہیں ہے۔ وہ بڑے اچھے امریکن انٹرپرنور ہیں، بڑے سخت سرمایہ دار قسم کے، مگر وہ کہتے ہیں کہ جدید آدمی یہ ایسی لائف سوچ ہی نہیں سکتا جو گریکس کے پاس تھی، جنگ پر جانا ہے، دشمن سے آمنے سامنے لڑنا وغیرہ وغیرہ۔ لاکھ وہ ضبط کرے پر میں ٹپک ہی جاؤں، وہ عورت بہت کوشش کرے گی کہ میں اپنے خاوند کو جانے سے پہلے کمزور نہ ہونے دوں، مگر میں اس کے دل سے رابطے میں ہوں گا تو میں ٹپک جاؤں گا۔ ساغر دیدہ پرنم سے چھلک ہی جاؤں تو میں اس کی آنکھ میں نہیں رکوں گا، کیونکہ ہم نے اوپر کہا ہے اس کی آنکھ آج گفتگو کرے گی، تو چیخ مارنے کے لیے تو منہ کھولنا ہوتا ہے، آنکھ کی چیخ آنسو ہوتا ہے۔ خاک میں مل کے حیات ابدی پا جاؤں، عشق کا سوز زمانے کو دکھاتا جاؤں۔ تو اگر میں ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہوں تو وہ ستارے جیسے پختہ پتھر کے پاس نہیں جو آسمان جیسی بڑی ابس میں یا سیف سپیس میں ہے، نہ اس موتی کے پاس ہے جو زمین کے نیچے ہے، وہ سمجھے میں محفوظ اور ہمیشہ زندہ رہ لوں گا، تم سب جب سور پھونکا جائے گا تباہ کر دیے جاؤ گے، نہ وہ مہنگے پتھر جو ہم نے لے لے کے ہاتھوں ماتھوں پہ پہن رکھے ہیں۔ سب سے بڑی لمبی زندگی چاہتے ہو تو محبت کا ایک لمحہ جی کے دیکھو، محبت کا تجربہ کر کے دیکھو۔ محبت فاتح عالم ہے، اور محبت کی وجہ سے ہی یہ زندگی گلشن ہے، ورنہ تو یہ آٹم ہے، یہ خزاں، یہ زندگی تھوڑی ہے۔ کون بیوقوف اس کائنات میں رہنا چاہے گا جہاں ہر لمحے مر رہے ہیں، ہر لمحے بوڑھے ہو رہے ہیں؟ یعنی محبت ہی ہمیں مائل کر لے گی کہ یہ زندگی جینے کے لائق ہے، اور ابدی زندگی چاہتے ہو تو سچی محبت کے لمحے گزار لو۔ وہ ایک صوفیاء میں وہ جان دے دی انہوں نے کہا کہ وہ بہت اچھا فارسی کا شعر ہے کہ جو اس کی رضا کے خنجر کے آگے، فارسی کا ہے میرے علم میں اس طرح نہیں، کہ میں دہرا دیتا ہوں اردو میں، کہ جس نے رب کی رضا کے خنجر کے آگے اپنا سر کر دیا، وہ اگلے لمحے سے 100 زندگیاں دیتا ہے۔ یار پہلی زندگی بھی تو دی ہے نا اسی نے، تو اب تو دینی زیادہ آسان ہے، کیونکہ اب تو تم عدم سے وجود میں، ایبسنس سے پریزنس میں آ چکے ہو، تو یہ زیادہ آسان کام ہے۔ تو یہ کتنا اہم بات اقبال کی شاعری میں ہمیں نظر آتی ہے کہ بھائی ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہ پانی میں چھپ کے، آسمانوں میں، بلندیوں میں گم ہونے سے نہیں بچ پاؤ گے سور اسرافیل سے۔ سور اسرافیل بہا کے لے جائے گا، ابد ایک ہی صورت میں تمہارے پاس ہے، محبت ایسی کرو کہ اسے روک نہ پاؤ، جب وہ چل رہا ہو تو اس کی کمر دیکھتے ہوئے محبت بڑھے، وہ محبت بھی ناقص ہے جہاں محبوب ایسے دیکھنا پڑے، ایسے تھامنا پڑے۔ محبت تو وہ ہے کہ وہ نہیں ہے تو اب میں بتاؤں گا کہ وہ کتنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا ایسے امپیریکلی نہیں ہے، اس سے محبت کا دعویٰ ہے نا۔ ایسی دنیا میں محبت ایسے ورلڈ آف پریزنسز نہ بن جائے، یعنی وہ ذرہ پہن کے جا رہا ہے تو اب میں اور محبت کر کے دکھاؤں گی، کیونکہ موجودگی میں تو وہ ہر وقت ہوتا تھا، دنیا داری تھی، تو اب تو میں ہر لمحے اس کو سامنے بٹھا کے خیالی انداز میں محبت کر سکتی ہوں جیسے میرا جی چاہے۔ تو یہ بہت خوبصورت انداز میں علامہ اقبال نے بانگ درا میں بات کی، اور آپ جانتے ہیں کہ اقبال کے ہاں ستارے بہت اہم موضوع ہیں، خواہ وہ ستاروں کا چاند سے گفتگو ہو کہ بھائی کب تک چلتے رہنا ہے، ہماری تو بریک ہی نہیں لگ رہی، یا اقبال کا یہ کہنا کہ محبت ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، یا زمیں اگر تنگ ہے تو کیا ہے فضائے گردوں ہے بے کرانہ، یا جب اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے زمیں کو چھوڑ کر وہ قناعت نہیں کر لینی اس زمیں پہ، ہم نے آگے جانا ہے، مگر اقبال ستارے کی بھی کمی کوتاہی سے واقف ہے کہ شاید پرمننس آدم تجھے ایک ہی چیز میں ملے گی کہ تیرا تعارف یہ ہو آخری کہ تمہارا محبوب کون ہے، تمہارا آخری تعارف یہ، یار محبت تو کی تھی نا مرنے سے پہلے،